السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ آج جو بتا رہا ہوں یہ قرض کی پریشانی سے دور کرنے کے لیے، قرض کی بلا سے آزادی کے لیے، نجات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، فرمایا ہوا عمل ہے، وظیفہ ہے۔ اس کو خاص طور پر اپنے عمل میں رکھیں تو پہاڑ جیسا قرضہ بھی ہوگا تو اللہ اس کو اپنے خزانے سے ادا کروا دیں گے۔ اور یہ بات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہے، تو اس میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی شک، گمان ہوتا یا نہیں ہوتا کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کا قرضہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہو تو اللہ اس کو ادا کر دیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ قرض کی ادائیگی ہوگی۔ اس لیے یقین کے ساتھ اور محبت رسول کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عظمت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ بے شک قرض ایک بہت جو ہے بلا ہے۔ جب کوئی قرض دار اپنا جس کو پیسے ادا کرنا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے نگاہیں جھک جاتی ہے، اپنے آپ کو محتاج محسوس کرتا ہے اور اس کے سامنے بلند آواز میں بول نہیں سکتا، یہ ایک شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر دعا کریں کہ قرض میں مبتلا ہونے سے پہلے دعا کریں کہ قرض میں اللہ کبھی بھی جو ہے ہمیں ملوث نہ کریں اور قرض کی بلا میں اللہ ہمیں کبھی گرفت نہ کریں۔ اور جب کسی کے حالات ایسے ہوں، قرض لینا پڑا اور قرض لے لیے ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دیکھیں یہ دعائیں قبول ہونے کے لیے گناہوں سے پاک رہنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ روزی کی برکت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں۔ چاہے خواتین اگر یہ سن رہی ہے میری بات، اپنے ساس سسر کو، وہ بھی تو آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں، اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو آپ کے شوہر کی زندگی میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کی کمی بیشیاں، ان کی غلطیاں، ان کی چیزوں کو نظر انداز کریں، معاف کریں، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی اجر دیں گے، آخرت میں بھی اجر دیں گے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام فرمائیں کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عزت اور عظمت ہوں اور ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی نہ کی جاوے۔ اس سے اللہ رزق چھین لیتے ہیں، رزق کے برکت چھین لیتے ہیں۔ اس طرح کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے رہیں، سود کے پیسوں سے بچے ہوئے رہیں اور نماز کا اہتمام کریں۔ نماز کے ذریعے سے اللہ روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا اور درود شریف پڑھنا، یہ تو عام ہماری زندگی کے حالات ہونے چاہیے۔ اور اس وظیفے کے ساتھ ایک خاص عمل، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں۔ اب اس کے یہ اعمال کرتے ہوئے ساتھ میں یہ دعائیں بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ قرض کی پریشانی کو دور فرما دیں گے اور پورا قرضہ اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے۔ چاہے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیے ہوں، یا بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ لیے ہوں، یا اولاد کی پڑھائی کے لیے، یا دواخانوں کے علاج کے لیے، کسی بھی مجبوری سے ہم نے جو ہے قرضہ لیا ہوا ہے اور ادا کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب دیکھیں دعائیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ میں قرض ادا نہیں کر سک رہا ہوں، تو فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو پڑھو، انشاءاللہ اللہ ادا کر دیں گے۔ تو انہوں نے دعا پڑھنے کا اہتمام فرمایا اور ادا ہو گیا۔ اس دعا کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز کسی بھی وقت میں۔ اور ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھنا ہے، وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل
وأعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائیں گے، آمین۔ اور جو باتیں میں بتایا ہوں، روزانہ نماز کا اہتمام، 5 وقتہ فرض نمازوں کا اہتمام، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا، حرام چیزوں سے بچے ہوئے رہنا، بڑوں کی، ماں باپ کی، گھر کے بڑوں کی عزت، یعنی ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اور درود شریف روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھتے رہنا، اور ساتھ میں ان دعاؤں کو پڑھنا۔ یہ ایک دعا تو 21 مرتبہ کسی بھی وقت میں پڑھے، صبح یا شام کو۔ دوسری دعا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جب ہمارے سبسکرائبرز 1000 سے زیادہ ہو جائیں گے تو میں میرا کانٹیکٹ بھی دوں گا، اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو جس کے ذریعے سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔